طرح سے تبلیغ کا کام کیا، دین کو پہنچانے کا کام کیا، ظاہر ہے کہ ہمارے لیے وہی مثال ہے۔ اصل تو مثال نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، حضور کا اسوہ حسنہ ہے، اور وہی معیار ہے۔ اصلاً اس کی طرف رجوع کرنا ہے، اور اس کی طرف رجوع کرنے کے لیے قرآن پاک بنیاد ہے، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور حدیثیں ہیں، اور پھر آپ کے بعد جو کام خلفائے راشدین نے کیا، اور عام صحابہ کرام نے کیا، اور اہل بیت عظام نے کیا، اور تابعین نے کیا، اور تبع تابعین نے کیا، اور ائمہ مجددین نے کیا، اور مصلحین نے کیا۔ حضرت مولانا سید ابو الحسن علی حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب تاریخ دعوت و عزیمت ہے، یہ کتاب تبلیغ اور دعوت اور اصلاح کی تاریخ کو بڑی وضاحت کے ساتھ اور تفصیل کے ساتھ پیش کرتی ہے۔ پہلی صدی سے لے کر اپنے دور تک حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے مجددین و مصلحین کی تاریخ پیش کر دی، اور آخری دور کے مجدد و مصلح حضرت مولانا محمد الیاس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت پر بھی مولانا نے کتاب لکھی، جن کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ 13ویں صدی کے تو مجدد اعظم حضرت سید احمد شہید تھے، اور 14ویں صدی کے مجدد خاص طور پر دعوت و تبلیغ کے میدان کے مجدد مولانا محمد الیاس کاندھلوی تھے۔ اور مولانا الیاس کاندھلوی ایک تڑپتی ہوئی روح رکھتے تھے، اور دین کے کام کے لیے ایسے بے چین رہتے تھے کہ ان کو دیکھنے والا یہ محسوس کرتا تھا کہ صحابہ کرام کی ایک جھلک ان کے اندر پیدا ہو گئی ہے، کوئی روح جیسے ان میں منتقل ہو گئی ہے کہ سوائے دین کی فکر کے اور دعوت و تبلیغ کے کسی چیز میں ان کو راحت نہیں ملتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے جو کام لیا ہے، اور پھر ان کے فرزند ارجمند حضرت مولانا محمد یوسف صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے جو کام لیا گیا ہے، وہ حیرت ناک ہے۔